آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کون سا آئی جی تھا جو کہ بن بلائے مہمان بن کر ایک شادی کی تقریب میں آئے اور انہوں نے تمام کے تمام مہمانوں کو نہ صرف حیران کر دیا بلکہ پریشان بھی کر دیا۔ اور وہ کون سا ڈی آئی جی تھا جو کہ ایک سرکاری تقریب میں نہ صرف آنے کا پابند تھا بلکہ انہیں اس سرکاری تقریب میں موجود تمام ریٹائرڈ آئی جیز کو جو ہے ایڈریس بھی کرنا تھا۔ وہ نہ آئے، لیکن اس کے نہ آنے کے باوجود آئی جی سندھ نے ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کیوں نہیں کی، اور وہ ڈی آئی جی آئے کیوں نہیں؟ انہوں نے اس سرکاری تقریب کا سوشل بائیکاٹ کیوں کیا؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آئی جی کو؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سندھ حکومت کو؟ ان کی کیا شکایتیں ہیں؟ ان کی کیا تحفظات ہیں؟ اور وہ دونوں ڈی آئی جی کون ہیں جن کا جو ہے ایم ایس سی میں نام آ چکا تھا، جنہوں نے جو ہے قانون کے مطابق 13 جنوری کو لاہور جا کر جو ہے اس کورس کو جوائن کرنا تھا، لیکن وہ نہ گئے اور ان کے خلاف بھی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ ہیں آج کے ہمارے موضوعات جس پر اس مختصر ترین سی ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوام شو۔ ناظرین، ان دنوں جو ہے وہ سندھ حکومت بالخصوص اور سندھ پولیس بالعموم جو ہے وہ ایک افراتفری کی صورتحال میں مبتلا ہے۔ کوئی بھی سرکاری کام جو ہے وہ نارمل طریقے سے اس وقت نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہر طرف جو ہے بے چینی کی ایک لہر دوڑ چکی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ ایک یعنی ہیجانی سی کیفیت طاری ہے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کون رہے گا کون نہیں رہے گا، کسی کو کسی کے بارے میں نہیں پتا۔ اسی وجہ سے میں جو ہے وہ پروگرام جو ہے بڑے محتاط انداز سے اس وقت کر رہا ہوں۔ بہت ساری خبریں ہیں، لیکن چونکہ خبریں ابھی بالکل مستحکم نہیں ہیں، آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے، لہٰذا جو ہے وہ ادھر ادھر کر کے جو ہے میں اپنا اس وقت یہ پروگرام کر رہا ہوں جو کرنٹ سچویشن ہے اس وقت سندھ پولیس کی۔ کون سا آئی جی تھا جو کہ بن بلائے مہمان بن کر جو ہے وہ ایک شادی کی تقریب میں نمودار ہوئے؟ خود میزبان جو تھے اس شادی کے، جن کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب تھی، جو کہ ایڈیشنل آئی جی تھے، انہیں بھی حیرانی ہوئی جب انہوں نے جو ہے مہمانوں کے درمیان اس سابقہ آئی جی کو دیکھا۔ وہ خود آگے بڑھے، انہوں نے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ میں نے تو آپ کو یہ سوچ کر انویٹیشن نہیں دیا کہ آپ ملک میں نہیں ہیں، لہٰذا میں نے آپ کو زحمت نہیں دی، آپ کو میں نے دعوت نہیں دی، لیکن آپ تو جو ہے وہ چاند بن کر نمودار ہو گئے۔ یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے۔ یہی حال جو ہے دوسرے مہمانوں کا تھا جو انہیں اپنے درمیان پا کر جو ہے بہت ہی حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ آئی جی بھی جو ہے وہ اس تقریب میں جلوہ افروز ہوں گے۔ وہ کون سے آئی جی ہیں ناظرین؟ وہ سندھ پولیس کے ایک کامیاب ترین آئی جی گزرے ہیں جن کا ٹکراؤ رہا ہے سندھ حکومت سے، ان کا ایک اصولی موقف رہا ہے، دنیا ان کو اللہ ڈینو خواجہ کے نام سے جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے۔ یہ تقریب شادی کی کراچی میں ہوئی تھی، ایک ایسے ایڈیشنل آئی جی کی جو اس وقت جو ہے خود سندھ حکومت کے زیر آتاب آ چکے ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے اور دیوان جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ہم بات کریں گے ان دو اس ڈی آئی جی کے بارے میں کہ جن کو ایک سرکاری میٹنگ میں انہیں مدعو کیا گیا تھا، بلکہ پابند کیا گیا تھا کہ نہ صرف وہ شرکت کریں گے بلکہ انہوں نے جو ہے کچھ ایڈریس بھی کرنا ہے وہاں پر موجود تمام کے تمام شرکاء کو۔ یہ وہ تقریب تھی جس میں جو ہے وہ ایک انعامات کی تقسیم تھی، جس میں خود سوائے عزیز کو انعام دیا گیا تھا، جس میں خود حیدرآباد کے ڈی آئی جی جو ہے طارق رزاق داریجو کو انعام دیا گیا، اس میں خود عاصم قائم خانی کو انعام دیا گیا، اس میں خود جو ہے کنور جو ہے وہ شیخ کو انعام دیا گیا، خاور اکبر شیخ کو، بہت ساروں کو اس میں انعامات دیے۔ تو اس تقریب میں جو ہے انوائٹ تھے، ان کو بلایا گیا تھا سکھر کے سابقہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کو، لیکن وہ کراچی میں ہونے کے باوجود اس سرکاری تقریب میں جلوہ افروز نہیں ہوئے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک طریقے سے اس تقریب کا بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، نہیں آئے، جان بوجھ کر نہیں آئے، کوئی عذر نہیں پیش کیا، اور آئی جی نے ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی بھی نہیں کی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ
ان کے نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے آئی جی کے سامنے بھی اور خود سندھ حکومت کے سامنے بھی۔ ان کے جو ہے سندھ حکومت سے ایک نہیں دو نہیں بہت سارے تحفظات ہیں کہ ان کے اتنے شاندار کارناموں کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں انعامات سے نوازنے کے بجائے انہیں جو ہے تعریفی اسناد اور گولڈ میڈل دینے کے بجائے اور انہیں اچھی پوسٹنگ دینے کے بجائے انہیں بطور سزا جو ہے وہ سندھ سے ہی نکالا جا رہا ہے۔ یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس اہم ترین سرکاری تقریب کا جو ہے بائیکاٹ کیا، احتجاج اپنے ریکارڈ کرایا۔ لیکن سونے پہ سہاگا سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے وہ اتنے قریب ہے، ان کے اتنے دل کے قریب ہے کہ وہ انہوں نے ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی۔ اگر یہی گناہ، یہی جرم اگر کسی اور پی ایس پی افسر سے یا کسی رینکر سے سرزد ہو جاتا تو آئی جی ان کے خلاف بہت بڑا ایکشن لینے سے بھی جو ہے گریز نہیں کرتے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر پیر محمد شاہ کے خلاف سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، جس پر پوری کی پوری سندھ پولیس جو ہے، خاص طور سے جو پی ایس پی لابی ہے، وہ سب کے سب حیران بھی ہے اور پریشان بھی ہے، کیونکہ اس پر جو ہے خود اس تقریب میں موجود جو شرکاء تھے، ریٹائرڈ آئی جیز اور دوسرے بڑے افسران، ان سب میں جو ہے وہ ایک حیرانگی کی، پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے اس کو بہت ہی برا منایا کہ یہ ایک سرکاری تقریب تھی، کوئی نجی تقریب نہیں تھی جس میں جو ہے ان کی چوائس ہو کہ وہ آئیں نہ آئیں، ان کی اپنی مرضی۔ لیکن یہاں پر تو قانون کے مطابق ان کو آنا چاہیے، تو انہوں نے جو ہے ایڈریس کرنا تھا ان تمام لوگوں کو جو ان کی تقریر سنے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے۔ تقریر کیا کرنی تھی؟ انہوں نے کچھ کارنامے ظاہر کرنے تھے سندھ پولیس کے حوالے سے، جو نہ ہو سکا۔ لیکن آئی جی نے اس پر بھی جو کڑوا گھونٹ تو پی لیا، لیکن کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی۔ ہم بات کریں گے اب ان دو ڈی آئی جیز کی جن کا نام جو ہے وہ سینئر مینجمنٹ کورس میں آیا تھا، جس کو لیے 13 جنوری کی ڈیٹ تھی، انہوں نے اس کو جوائن کرنا تھا، جو کہ گریڈ 20 سے 21 میں پروموشن کا کورس ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان دو ڈی آئی جی، جس میں خود ویسٹ کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ اور خود میرپور خاص کے ڈی آئی جی زبیر دیشک شامل ہیں، دونوں نے جو ہے وہ اس کورس میں جانے کی زحمت گوارا نہیں کی، بلکہ دور سے ہی اس کورس کو لعنت بھیج دیا کہ ہم کورس پر جو ہے اپنی موجودہ پوسٹنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ پروموشن پر پوسٹنگ کتنا زیادہ بھاری ہے، کیونکہ اصل میں اختیارات جو ہے، مال و زر، ٹھاٹ باٹ، یہ پروموشن سے زیادہ جو ہے وہ پوسٹنگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو بندہ پوسٹنگ پر ہے وہ وقت کا بے تاج بادشاہ ہے، جو پوسٹنگ پر نہیں ہے وہ پھر گوشہ نشینی اختیار کر جاتا ہے، جس طرح کی گوشہ نشینی جو ہے وہ خود مشتاق مہر نے پچھلے 2 سالوں سے اختیار کی ہے، جس طرح کی گوشہ نشینی اے ڈی خواجہ نے اختیار کی ہوئی، جس طرح کی گوشہ نشینی اختیار کر کے ریٹائر ہو گئے تھے خود ثناء اللہ عباسی، اور اسی طرح کی گوشہ نشینی سے جو ہے گھبرا رہے ہیں خود سندھ پولیس کے موجودہ آئی جی غلام نبی میمن۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی ڈوبتی ناؤ کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو دو ڈی آئی جی ہیں، انہوں نے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اس کورس پر لعنت بھیج دی اور اپنی پوسٹ کو بچانے کے لیے پوسٹ پر ہی چپکے رہے، جمے رہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ خود عرفان بلوچ تو ویسٹ کی پوسٹ پر بیٹھ کر جو ہے وہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ ساؤتھ پر جمی ہوئی کہ انہوں نے ساؤتھ کا ہی چارج لینا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں۔ اور دوسری طرف جو ہے فدا جاوری بھی بیچارے جو ہے اس وقت مرے، فدا مستوی جو ہے وہ اس وقت مرے جا رہے ہیں خود ویسٹ کی پوسٹ کے لیے کہ یا تو اسے ایسٹ کی پوسٹ دی جائے یا پھر اسے ویسٹ کی پوسٹ دی جائے۔ دیکھنا یہ کہ یہ قرہ فعال کسی کے نام نکلتا بھی ہے کہ نہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس وقت سندھ پولیس اور سندھ حکومت جو ہے وہ اس وقت گونا گو کی پوزیشن میں، سب کے سب جو ہے وہ اس وقت کومے میں چلی گئی ہے، حکومت ہو یا پولیس ہو۔ کوئی کام جو ہے وہ اس وقت نارمل طریقے سے نہیں سر انجام دیا جا رہا ہے۔ کسی بھی وقت جو ہے کوئی بھی بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے تبدیلیوں کے حوالے سے۔ ہر چیزیں جو ہے وہ اڈاک پر اس وقت چل رہی ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ وہاں ملیر ڈسٹرکٹ میں بھی جو ہے وہ اس وقت ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ بلیک میلنگ کا سلسلہ جو ہے
دبا کے اس وقت چل رہا ہے۔ مریر پولیس کو جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ بلیک میلروں نے جو ہے وہ گھیرے میں اس وقت لے لیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔